شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پر میرے خدا نے کیا. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا, اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا, جو کرم مجھ پہ میرے خدا نے کیا. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا, جو کرم مجھ پہ میرے خدا نے کیا. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. اندھیری گھٹاؤں میں امید دی, میرے دل کو نور یقینی ملا. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. ہر ایک پل یہ سجدے, یہ آنسو, یہ توبہ کی رات, یہ رحمت کا در مجھ پہ کھلنے لگا. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. خطاؤں کو بخشش کی چادر ملی, برائی کے رستے سے ہٹنے لگا. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. میرا ہم سفر جس کو مجھ سے بھی زیادہ سحر کی اذانیں جگایا مجھے, شب قدر نے خود بلایا مجھے. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. کو مجھ سے بھی زیادہ میری ہے فکر. بجھا تھا جو دل پھر سے روشن ہوا, یہ ماہ کرم ہے لطف خدا. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. یہ لمحے, یہ ساتھ, یہ ذکر و دعا, یہ نعمت مجھے تو نے بخشی خدا. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. یہی تو ہے بندے پہ مولا کا لطف کہ ہر ایک خطا پہ بخش دی عطا. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں. اور آج الحمدللہ پہلی سحری ہے, اور ہم لوگوں نے, ہماری بہو نے اوپر سے بنا کے بھیجی تھی. مجھے پراٹھا پکا دیا تھا میری بہو نے. اور یہ کہ نا ماشاءاللہ بہو ہمیں سب ساتھ میں ہی ہماری کوئی بھی دے دیتی ہے. کبھی نیچے والی نیچے رہتی ہے میرے ساتھ, وہ بھی دے دیتی ہے. میری اوپر بہو ہے وہ بھی دے دیتی ہے ماشاءاللہ. کہیں سے بھی کچھ بھی مطلب میرے بیٹے کر دیتے ہیں, میرا سب دیتے ہیں مجھے, سحری وحری سب, کھانا وانا سب ایک ہی جگہ ہے ہم لوگ. تو یہ ہے کہ یہ سحری کری ہم نے ابھی. میں تو 4 بجے اٹھ گئی تھی. میں نے تہجد کی نماز ادا کی, میں نے تحت الوضو کے 2 نفل پڑھے میں نے, اور نماز ادا کی میں نے. پھر میرا پراٹھا چائے, سالن تو میں کھاتی نہیں ہوں, پراٹھا چائے پھینی سب آ گئی. تو یہ ہے کہ میں نے اب سحری کی ہے. اب میں نے پان کھایا ہے. اور یہ اب ہمارا بیٹا سحری کر رہا ہے. یہ ہمارا بیٹا سحری کر رہا ہے. یہ اب کیونکہ ہماری بہو جو ہے نا ابھی آئی نہیں ہے, وہ کل والا آئیں گی وہ. تو اس کو میں نے نیند سے اٹھایا نا, تو یہ بیٹھا ہوا ہے, منہ دھو کے آیا یہ ابھی. تو یہ سحری کر رہا ہے یہ ابھی. شروع کرو بھائی. تو یہ ہے کہ میں نے کہا میں تھوڑی سی ویڈیو بنا دیتی ہوں یہ سحری کی. اور میں تو سحری کر چکی ہوں, ظاہر ہے. وہ میرا تو پراٹھا پک کے آ گیا تھا. پراٹھا چائے کھاتی ہوں, دہی بھی تھا, مگر میں نے دہی کھایا نہیں بھائی, گلا خراب ہو جائے گا. پہلا روزہ ہے, تھوڑی احتیاط کر لیتی ہوں میں, کیونکہ میرے تو بہت زیادہ ایسا ہے نا کہ اگر شربت پی لو تو گلا خراب, اگر دہی وہی کھا لو تو گلا خراب. تو میں اس لیے بس چائے سے میں نے پراٹھا کھایا اور پھینیاں کھا لوں گی بس. تو یہ الحمدللہ بس اللہ تعالیٰ ساتھ خیریت سے پورے روزے آ جائیں, کیونکہ میں روزے 2-3 ہی رکھتی ہوں, تو بس میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے. اس لیے بس اللہ تعالیٰ روزے میرے آ جائیں پورے ساتھ خیریت سے. اب ہم فجر کی نماز کی تیاری کریں گے, پھر میں قرآن شریف شروع کروں گی, آج سے شروع کر دوں گی انشاءاللہ. تو یہ ہے کہ کم سے کم 2 قرآن شریف تو ہو ہی جائیں. تو یہ بس زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. یہ مہینہ عبادت کا ہی ہے, اور یہ رحمتوں برکتوں کا مہینہ. اللہ تعالیٰ سب کے دسترخوان بھرے رہیں, سب کے دسترخوان تر و تازہ رہیں, بھرے رہیں. اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے پروردگار. رمضان میں تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو نہ ملے, سب کچھ ملتا ہے سب کو. اللہ سب کچھ دیتا ہے سب کو پروردگار. اور یہ ہے کہ اب انشاءاللہ میں افطاری میں ملوں گی
اللہ حافظ. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں. اور آج پہلا روزہ تھا جو رکھا ہے، بہت اچھا گزرا، بہت اچھا، بالکل بھی نہیں لگا روزہ کے نا بھئی کہ پیاس یا کچھ بھی ہوتا، جیسے کچھ بھی محسوس نہیں ہے. بہت اچھا روزہ تھا، ماشاءاللہ. اور سارے روزے اللہ تعالیٰ بس ایسے ہی گزرے، یوں کہ بہت اچھا روزہ گزر گیا آج کا. تو یہ افطاری تو یہ خربوزہ کاٹ رہے ہیں، یہ سب چیزیں فروٹ یوں کہ رمضان میں تو جتنی جلدی انسان لگ جائے پھر بھی ٹائم ہو ہی جاتا ہے. اور نہ وہ سلو کرنے میں ایک تو گیس ہی نہیں ہوتی ہے، یہ ظاہر تھوڑا ہی کر کے کرنا پڑتا ہے یہ. اور یہ کیا نا چھولے بوائل کر لیے تھے. یہ اس میں اب ٹماٹر کٹ کرے، پیاز کاٹی، ہری مرچیں، ہرا دھنیا سب کاٹا ہے، اس میں املی کا پلپ ڈالا ہے. یہ اب یہ کہ نا چھولے چاٹ بن گئی، چھولوں کی چاٹ بنی ہے. یہ دہی بلے بنائے اور یہ سب بس تیاری کر رہی ہیں، سب لگی ہوئی ہیں سب ہمارے یہاں. میں بھی لگی ہوئی ہوں، سبھی لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. یوں کہ بس جلدی کرنا پڑتا ہے روزے میں. تو نا روزے کا ٹائم ہو جاتا ہے، پھر اس میں نماز بھی ادا کرنی ہوتی ہے، عصر کا ٹائم ہو جاتا ہے نماز کا. پھر اس میں تھوڑا ٹائم مل جاتا ہے تو پھر سپارہ قرآن شریف بھی لے کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ ہری مرچیں باریک میں کٹ کر کے ڈال رہی ہوں. اور یہ میں بتا رہی ہوں روزہ تو بہت اچھا گزرا ہے روزہ آج کا. تو موسم بہت اچھا ہے، اگر ایسے ہی موسم رہے تو بہت اچھا ہے. تو یہ کہ دیکھیں فروٹ چاٹ بھی تیار، وہ چھولوں کی چاٹ تیار ہو گئی ہے. چھولے بنائے یہ اور بس یہ ہے کہ بس جلدی سب کر رہے ہیں. اور بس اللہ تعالیٰ سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، سب روزے رکھیں. اور یہ کہ بس یہ مہینہ رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے یہ. اللہ تعالیٰ سب کے دسترخوان سجے رہیں، سب کے. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ایسا نہیں رکھتا کہ جو بھئی کہے کہ ہمیں یہ نہیں ملا. اللہ سب کو نوازتا ہے اللہ تعالیٰ. اور یہ ہے کہ جو ہمارے بچھڑے میں جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں وہ بھی یاد آتے ہیں. ظاہر ہے کہ ساتھ میں بیٹھ کے ہمارے روزہ کھولتے تھے. سب سے پہلے تو ہمارے شوہر ہی تھے، وہی ظاہر ہے یاد آتے ہیں اتنے کہ بیٹھ جاتے تھے ساتھ میں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، سب کام کرواتے تھے تھوڑا بہت. اور پھر بیٹھ جاتے تھے، روزہ کھولتے تھے. پھر جیسی اذان مغرب کی ہوتی تھی فوراً نماز پڑھنے جاتے تھے. تو وہی سحری میں بھی اتنا وہ ہو رہا تھا کہ سحری میں بھی بس یہی تھا کہ نا وہ جیسی بس اذان ہوئی اور فوراً اذان سے پہلے ہی نکل جاتے تھے نماز پڑھنے. تو یہ چکن ونگس بنا رہے ہیں ہم. یہ چکن دھو کے چھنی میں رکھ دی تاکہ یہ بالکل خشک ہو جائے. تو پھر یہ بنائیں گے. اور یہ بیسن بھی گھول لیا آئے گا، اس میں ہری مرچیں، ہرا دھنیا، پیاز سب کٹ کریے. اور باریک ہم چھوٹے آلو بھی کاٹ کے ڈال دیں گے. یوں کہ یہ پچھلے سال بنائے تھے تو ہمارے سب کو بہت پسند آئے، ہماری پوتیوں کو سب کو بہت اچھے لگے. تو کہنے گے اب ایسی بنانا یہ والے پکوڑے، گول آلو کٹ کر کے جو بناتے ہیں نا پکوڑے، تو کہنے گے وہ نہیں بناؤ آج یہ بناؤ. تو یہ بنائے ہم نے. اور یہ دہی پھینٹ رہے ہیں ہم، دہی بلے بنیں گے. اس میں اب ہم چینی ایڈ کریں گے. یہ دیکھیں چینی ایڈ کر دی ہم نے. تو یہ ہے کہ دہی بلے بنا رہے ہیں ہم. پانی بوائل کرنے کو رکھ دیا، اس میں ہم بوندیا ڈال دیں گے. اور یہ ہم دہی پھینٹ رہے ہیں. اتنا اچھا دہی پھینٹ لیا یہ. بس کوئی کچھ کر رہا ہے، سبھی سب مصروف ہیں بس. تو یہ ہے کہ میں بتا رہی تھی کہ نا ہاں جو بچھڑ گئے ان کی بھی بہت یاد آتی ہے. اور ابھی اسی سال ہمارے یہاں تو ہماری دیورانی کا انتقال ہوا، ہماری سمدن کا انتقال ہوا. بس سوچ کے بھئی یہی خیال آتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. جتنی بھی انتقال کر چکے ہیں، جتنی بھی، سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے. تو یہ پانی بوائل ہو گیا تھا تو یہ میں نے اس میں بوندیاں ڈال دی، بوندیاں. اور یہ بہت اچھی بنی تھی، بہت ٹیسٹی بنی تھی یہ. تو یہ بس ہے رمضان، بس 1 مہینے کا ہوتا ہے، بس ابھی شروع ہوا ہے. اب دیکھیں اتنی جلدی گزرے گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا، اتنی جلدی ٹائم گزرے گا. تو یہ کہ میں بتا رہی تھی بیسن میں ہم نے آلو نا چھوٹے پیس کٹ کر لیے تھے. تو یہ بہت اچھے پکوڑے بنتے ہیں اس کے، ایسے نا بہت اچھے پکوڑے بہت ٹیسٹی بنتے ہیں. تو یہ ہم بیسن گھول لیا تھا ہم نے. پھر اب آلو ڈالیں، تھوڑی دیر بیسن گھول کے رکھ دیا تھا یہ. اور یہ سموسے، تو یہ پکوڑے جو ڈال دیے یہ. اور یہ شربت بن رہا ہے. یہ ظاہر ہے کوئز کا شربت بنتا ہے ہمارے یہاں، روح افزا کا کبھی بنا لیتے ہیں، کبھی کوئز کا بنا لیتے ہیں.
تو یہ شربت بن رہا ہے، یہ چینی گھول رہی ہیں ہماری ایک پوتی، تو چینی گھول رہی ہے ہماری، سب مصروف ہو جاتے ہیں رمضان میں، تو سب بہت اچھا مہینہ گزرتا ہے الحمدللہ، بہت اچھا۔ کوئز کا شربت بنائیں گے یہ ہم نا، ہماری پوتیاں نا کوئز کا شربت پسند ہے ان کو، یہی والا پیتی ہیں زیادہ تر، تو یہ ہم شربت بنا رہے ہیں۔ یہ اب یہ بھی تیار کر کے رکھ دیا، یہ بھی فریج میں رکھ دیں گے جا کے، اگر پہلے ہی بنا لیا تھا یہ تو جو کام نبٹ جائے وہی بہتر ہے بس۔ ہاں تو یہ شربت بن گیا تھا، یہ اس کو بنا کے ایک طرف رکھ دیا تھا، پھر جو کام رہ گیا تھا تو وہ نپٹا رہے ہیں، بس جلدی جلدی نپٹا رہے ہیں سب۔ اس کا کیپ لگا کے اس کو وہاں رکھ دیا تھا فریج میں۔ اور یہ جو میں بتا رہی تھی چکن ونگس بنا رہے ہیں یہ، تو چکن فرائی کر رہے ہیں یہ اب، یہ بھی بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں بنائیں، یہ بیسن میں ڈپ کر کے بناتے ہیں، بہت اچھے بنتے ہیں یہ بھی۔ تو یہ بس دسترخوان لگ گیا ہے، سب چیزیں لا کے دسترخوان پہ رکھ رہے ہیں ہم لوگ۔ اور یہ کہ نا ہمارے جو ہمارا پوتا ہے 10 سال کا، 11ویں سال میں ہے، اس نے بھی روزہ رکھا تھا، ہماری پوتی ہے 10-11 سال کی، اس نے بھی روزہ رکھا تھا ماشاءاللہ، سب نے ہی روزہ رکھا تھا ہمارے گھر، سب نے، کہ کوئی بھی ایسا نہیں تھا، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں 2-1 سال کے تو انہوں نے نہیں رکھا، باقی سب نے روزہ رکھا تھا ماشاءاللہ۔ اور اب کہہ بھی رہے ہیں کہ روزہ رکھیں گے، ہم بھی کہہ رہے ہیں موسم اچھا ہے، اتنا لگا بھی نہیں روزہ کسی کو، تو اچھا ہے رکھ لو روزہ۔ یہ پلیٹیں تیار کر رہے ہیں ہم، جہاں جہاں بھجوانی ہے تو پلیٹیں تیار کر رہے ہیں یہ ہم، تو یہ پلیٹیں تیار کر رہے ہیں ہم لوگ اب یہ، کیونکہ چھولے بھی بہت زبردست بنے تھے اور دہی بھلے بھی بہت اچھے بنے تھے، کیونکہ ہم پیالیوں میں نکال کے چاٹ مسالہ ڈالیں گے، اس میں نہیں ڈال رہے ابھی ہم، پیالیوں میں نکال لیں گے تو پھر چاٹ مسالہ ڈالیں گے۔ تو میں کہہ رہی تھی نا کہ رمضان تو بھئی بہت اچھے، پہلے بچپن کا جو سوچو نا کہ بچپن میں کیسے ہوتا تھا تو اب میں اور جب میں بہت فرق ہے، بہت فرق ہے اب تو بھئی۔ تو یہ ہے کہ جو پہلے جو تھا رمضان جو سحری میں جو ہوتا تھا، تو اب تو بھئی بچوں کے بہت زیادہ نخرے ہیں کہ نہیں یہ نہیں کھاتے وہ نہیں کھاتے، تو پھر اسی طریقے سے کرنا پڑتا ہے سب، کہ نہیں بچے تو کھا لینا، اچھا خوشی بھی ہوتی ہے کہ بچوں کا روزہ ہوتا ہے سارا دن کا، ان کی فرمائش پہ ان کی اس پہ چلنا پڑتا ہے کہ نہیں یہ۔ اب یہ کہ کوئی نہ فروٹ چاٹ نہیں کھاتا، کریم ملی ہوئی تو ان کے لیے علیحدہ سے نکالنی پڑتی ہے چاٹ، کہ کوئی کہتا ہے نہیں ہم یہ سب مکس والا نہیں کھائیں گے، یہ جو اس میں جو چاٹ بناتے ہیں تو سبھی فروٹ مکس ہو جاتا ہے نا، تو بچیاں کہتی ہیں ہم یہ نہیں کھائیں گے، تو پھر یہ کہ ان کے لیے علیحدہ خربوزہ نکالا، کہ علیحدہ کیلے علیحدہ خربوزہ، وہ کہتی ہیں ہم چاٹ نہیں کھائیں گے، تو اس لیے ہم نے علیحدہ کرا۔ اب یہ کھجوریں بھی آ گئیں، کھجور رکھ دی ہے، تو یہ نا بچوں کا بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ بھئی کس طریقے سے ان کو پسند ہے، کس طریقے سے کھائیں گے یہ لوگ۔ بس یہ ہے کہ میں روزہ الحمدللہ بچپن سے رکھے ہیں میں نے روزے، نفلی روزے بھی رکھتی تھی میں تو، لیکن اب پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، میں نا طبیعت 2-3 بس رکھتی ہوں نا، ہر چیز تو نقصان دیتی ہے، پکوڑے نہیں کھا سکتی، ایک آدھی پکوڑا چکھتی ہوں میں، چھولے نہیں کھا سکتی، جو چیز کھاؤں گی نا طبیعت خراب ہو جائے گی، تو پھر میرے روزے رہ جاتے ہیں۔ ابھی 3 سال تو ہو گئے میں جب بھی روزہ رکھتی ہوں اسپتال میں مجھے ایڈمٹ ہونا پڑتا ہے، تو یہ ہے کہ نا میں نے کہا بھئی میں تو بہت احتیاط کروں گی، بس تھوڑا بہت جو ہے چکھ لیا نہیں تو میں تو زیادہ کچھ بھی نہیں کھاؤں گی، کیونکہ مجھے ہر چیز نقصان، فرائی چیزیں تو مجھے ویسے ہی نقصان دیتی ہیں، فرائی چیزیں تو میں ویسے بھی نہیں کھا سکتی۔ بھئی یہ کہ نا میں کہہ رہی ہوں کہ نا کم سے کم کھاؤ تاکہ روزہ ناغہ نہ ہو، روزہ رکھ لیا جائے، یوں کہ 11 مہینے میں ایک سال میں 11 مہینے تو کھا کے پی کے گزارتے ہیں، 1 مہینے کا تو ہوتا ہے یہ، تو اب 1 مہینے میں بھی یہ مسئلے ہو جاتے ہیں، میرے 2-3 روزے تو رہ ہی جاتے ہیں۔ تو یہ مجھے پلیٹ بنا کے دی تھی، تو یہ ہے کہ میں نے نیچے سب کو میں نے رکھ دی نیچے کہ سب کھائیں گے، تو میں نے تو جو چیز مجھے تھوڑی بس میں نے چکھی ہے، میں نے زیادہ کچھ بھی نہیں کھایا۔ اور شربت بھی مجھے دیا تھا تو میں نے نہ کہا سادہ، بالکل برف نہیں ہو اس میں، سادہ شربت ہو بالکل، تو ماشاءاللہ دسترخوان لگ گیا، سب بیٹھے ہوئے ہیں گے۔ اور یہ کہ میں نے کہا کہ ٹائم بالکل ہونے والا تھا بالکل، تو یہ دعا مانگ کے میں نے کہا دعا مانگی میں نے، اور پھر یہ کہ جو بھی دعا مانگے روزے سے پہلے نا، افطاری سے پہلے جو بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، انشاءاللہ قبول ہوتی ہے وہ دعا۔ جلدی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کے پاس پہنچے، اور دعاؤں میں یاد رکھیں، اور آنے والی سحری میں اور آنے والی افطاری میں انشاءاللہ پھر ملیں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔